بات شروع ہو گئی۔ اب زکوٰۃ کا جو حکم ہے اس کو محققین اور مفسرین اور متحققین نے جو اس کی تاریخ کو بیان کیا ہے وہ نماز کے بعد ہے، یعنی کہ معراج پہ جب سرکار گئے تو نماز لے کر آئے، اور نماز کے بعد پھر جو حکم کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کو آگے پیغام پہنچاؤ، وہ زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کے آنے تک، حکم ہونے تک کیا صرف صحابی نماز ہی پڑھا کرتے تھے؟ اور کوئی بات، یہ نماز تو 5 وقت تھی نا، ظہر، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 ٹائم کی نماز پڑھی، کیا پھر فارغ اور کوئی عبادت؟ یہ سوال ہے۔ اور پھر اگر ہم تھوڑی سی توجہ روزے پہ کریں تو روزہ ہجرت کے 17 مہینوں کے بعد فرض ہوا، یعنی حضور علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی نا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف، تو اس ہجرت کے 17 مہینے گزرنے کے بعد جو رب کی طرف سے امت کو تحفے کی صورت میں ملا اس کو رمضان کا روزہ کہا جاتا ہے، اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ روزہ، یہ زکوٰۃ اور وہ نماز، یہ 3 عمل۔ اب اسی فرائض و واجبات میں تھوڑی سی اور دلچسپی لیں تو پردے کا بھی حکم ہے، یہ بھی فرض ہے خواتین پر، مستورات پر، چاہے جائے کہ ہم پردے سے وہ دور ہیں، ہماری ایسی کوئی بھی فنکشن اور ایسی محفل، شادی بیاہ کا فنکشن کیوں نہ ہو، ہم بہت پردے سے دور ہیں۔ ایسے رواج اور رسمیں ہمارے مسلمانوں میں معذرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں کہ ہندو اور یہودی بھی اگر دیکھ لیں وہ بھی شرمندہ ہوں، کیونکہ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ اگر قرآن والے مسلمان ہوتے تو رب محمد کی قسم پردہ پھر ایسا ہوتا، فرمایا میری بیٹی زہرا، اس کی عظمت کو رب نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ کائنات میں آسمانوں پہ چمکنے والا سورج اور چاند، سورج کی کرنوں نے اور چاند کی روشنی نے، ایک دنیا میں ایسی بی بی ہے کہ جس کے سر کے بالوں کو نہیں دیکھا، اس کو حسین کی ماں فاطمہ الزہرا آج اس بات اور اس امر کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ پاک کی پکی سچی غلامہ فرمائے اور خاتمہ بنائے۔ تو پردے کا جو حکم ہے یہ اللہ اکبر کبیرہ 25 ہجری کے بعد اس کا حکم نازل ہوا، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا، محبوب اعلان کر دو اب پردہ ہے، یعنی اس کی بھی کوئی تاریخ مقرر ہے، نماز کی بھی کوئی ہسٹری مقرر ہے۔ حج کا یعنی سال کے بعد عرفہ کے میدان میں، میدان عرفات میں، ذوالحج شریف کے مہینے میں حاجی سال میں ایک بار حج کے لیے جاتا ہے، اور حج کو 5 ہجری میں وضو کو 9 ہجری میں حج کو فرض کیا گیا۔ المختصر میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، حج کی تاریخ، نماز کی تاریخ، روزے کی ہسٹری، پردے کے حکم کی تاریخ، یہ ساری تاریخیں اپنی اپنی جگہ برقرار ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے محمد کی ذات پہ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں یہ کب سے ہے؟ سبحان اللہ، تھوڑی جی پیار نہ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ اکثر آج کل سوشل میڈیا کا ہر بندہ دل داتا ہے نا، تو سوشل میڈیا پہ بڑی پوسٹیں وائرل ہوتی ہیں کہ گھر والے رہ گئے اور مہمان چلے گئے، یعنی وہ مسجد کی تصویر لگا کر، 2-4 نمازیوں کی تصویر لگا کر، تو اوپر موٹا سا لکھتے ہیں جی گھر والے رہ گئے اور مہمان چلے گئے۔ مطلب کیا ہے کہ روزے کا مہینہ جو تھا وہ مہمان تھا، اور روزوں میں جو نماز پڑھتا تھا وہ بھی مہمان تھا، وہ چلے گئے۔ تو جن کا گھر ہے، مومنوں کا گھر مسجد ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کو سب سے زیادہ پسند جو جگہ ہے مومن کے لیے اور سکون والی جگہ ہے وہ مسجد ہے، سب سے بری جگہ حضور فرماتے ہیں وہ بازار ہے، اور مومن مسجد میں آ کر ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں آ کر ایسے ہے جیسے کسی پرندہ کسی شکنجے میں یا پنجرے میں ہو، وہ گھٹن محسوس کرتا ہے۔
تو یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ حقیقت پہ مبنی ہیں کہ رمضان کا روزے تھے اور رمضان کے جمعے تھے، ٹھٹھے مارتے ہوئے لوگ یہاں تشریف لاتے تھے۔ آج رمضان گزر گیا، وہی رہ گئے جو رمضان سے پہلے بھی آیا کرتے تھے اور رمضان کے بعد بھی آیا کرتے تھے۔ اب رہنا میں نے اور آپ نہیں ہے مسجد میں، تو تھوڑی سی پیار سے آپ محبت سے بولیے نا سبحان اللہ۔ فصلی بٹیرے تو اڑ گئے کیونکہ رمضان گیا، نمازی گئے۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، رمضان گیا، روزے گئے، نمازی بھی گئے، مساجد کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ میں نے کہ ایک عالم دین صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فرمایا، طیب سبحان صدیقی صاحب، میں جی فرمائیں، اے جی ہماری مسجد میں بڑی رونق ہوتی ہے جی الحمدللہ۔ میں نے کہا کب ہوتی ہے؟ اے جی رمضان کے مہینے میں۔ میں نے کہا یہ کوئی بتلانے والی بات ہے؟ رمضان کے مہینے میں رمضان کی برکت اتنی ہے کہ لگیاں مسیتاں بھی آباد ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ تو اگر بندے کی یہ سوچ ہونا کہ صرف رمضان میں ہی خدا کی عبادت کرنی ہے تو بندہ پھر مسلمان تو نہیں نہ رہتا۔ اگر بندے کی یہ سوچ ہو کہ رمضان میں ہی رب ہے تو 11 مہینوں کے بعد، رمضان کا گزرنے کے بعد 11 مہینے میں رب نہیں ہے، رب کی عبادت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ مومن کی علامات میں مین علامت یہ ہے کہ وہ جب بولتا ہے اس کے کرم سے بولتا ہے، اور جب جھکتا ہے تو دنیا کے سامنے نہیں جھکتا، ایک پروردگار کے سامنے جھکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ تو بات کر رہا ہوں، روزے کی تاریخ مقرر ہے، حج کی مقرر ہے، زکوٰۃ کی ہسٹری موجود ہے، پردے کے حکم کا حکم جو جس وقت نازل ہوا اس کی تاریخ مقرر ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جو حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اس کی کوئی ہسٹری ہے، اس کی کوئی تاریخ ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے تو میں تاریخ بتلاؤں۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے نا، کہ فلاں جگہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم فلاں بندہ پیدا ہوا، اور ہر بندے کی ڈیٹ آف برتھ بھی ہے، ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے، کہ فلاں تاریخ کو انتقال ہوا، تو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ سالگرہ جی، بچے کی سالگرہ کیوں جی کیک شیک کٹ رہے ہیں تو لوگ کا بلا وجہ اج تاریخ ہے، اج بچہ پیدا ہویا سی، اج جی ویکھو 11 سالاں دا ہو گیا۔ میں کہنا اللہ وہ 11 دا نہیں 1100 سالاں دا ہوئے، میری دعا ہے، لیکن کدی محمد دی نوکری چ رہ کے اس گل تے غور کیتا ہے کہ اسی جس نبی دے نوکر ہاں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، جس تے درود و سلام پڑھنے ہاں، جڑا عمل کر رہے ہیں، اس درود و سلام کی تاریخ کدوں کی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیا، یہ سنیے گا تاریخ، درود و سلام کی تاریخ بتلانے لگا ہوں۔ آدم کو تخلیق کیا، اور یہ باتیں لمبی ہیں، میں اشارہ کروں گا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کرنے کے بعد دنیا میں بھیجا، مجسمے کی شکل میں جب بنایا، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، سب نے کیا، ایک اکڑا، وہ علیحدہ ٹاپک ہے، لمبی بات ہو جائے گی۔ آدم جنت میں رہنا شروع کیا، جنت بھی ہو، جنت کی بہاریں بھی ہوں، اور آدم اکیلا ہو، آدم کا دل نہ لگا، تو اللہ نے آدم کے دل کی کیفیت کو بھانپا، جانا، تو آدم کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو تخلیق کیا، بائیں پسلی سے۔ یہی وجہ ہے شرعی اعتبار سے فقہ کے مطابق عورتوں کو مارنا کی اجازت اتنی نہیں، کیونکہ تم مارتے رہو گے پسلیاں ڈگی رہدیاں، یہ ٹوٹتے جاندیاں نے سدھیاں، بول بولو سدھیاں، وہ بندہ کسی نال خیف ہوئے نا، اللہ نہ کرے کوئی دشمنی، اللہ نہ کرے محبتیں ہی رہن، تو بندہ آندہ جدوں یہ پسلیاں ٹوٹیاں پھر ٹھیک ہونا ہے، تو پسلیاں ڈنگیاں ہی نے ٹوٹ سکدیاں نے، سدھیاں نہیں ہو سکدیاں، کیونکہ حوا دی تخلیق رب نے آدم دی بائیں پسلی چکی تھی، کہ رب دی قدرت ہے، چاہے تے آدم نو بغیر ماں پیو تو پیدا کرے، چاہے تے آدم دے وجود چوں اماں حوا نو پیدا کرے، یہ دی قدرت ہے، چاہے تے بغیر باپ دے عیسیٰ نبی نو پیدا کر دے، یہ دی قدرت ہے جی، یہ وہ قادر مطلق ہے، کون آکھے فیکون اس ٹائم ہو جاندہ ہے، جو تخلیق ہوئی نا، تو پھر آدم دے وجود اندر رب نے وہ خواہش رکھی جڑی ہر انسان دے وچے، اما حوا سرکار تے جدوں آدم دی نظر پئی نا، تو تھوڑا جا قریب ہونے دی کوشش فرمائی، آواز قدرت بلند ہوئی، آدم ابھی نہیں، پہلے ہاتھ مارتے تھے، سبحان اللہ،
دیتے آؤ تو سبحان اللہ بولو، جنہ نہیں دیتا انتظار کرو۔ یہ بھی بڑی عجیب جی رسم ہے، شادی بیاہ تے کروڑا روپیہ لانا ہے جی، کروڑا آلی شان مارکی بک کر دیو، کھانے دیا ڈشاں ہے، پتہ لگے جی فلان ہے پتر دی شادی، جدو مولوی صاحب آنے نے جی حکم ہے اے جی جیڑا شریعت ہے جی سبحان اللہ، جیڑا جدو کروڑا لایا وہ شریعت کیوں نہیں پوچھی؟ حال تو ہے نا جناب، لکھاں روپیہ لگ گیا ہے، ایک ڈش نال بھی بیاہ تے ہو سکتا سی، 10 ڈشاں وہ تو مولوی نو شریعت نہیں پوچھی ہے، حکم ہے جی جیڑا شریعت آتی ہے بھائی شریعت اعتبار سے آپ مسلمان ہیں تو ہر ایک کام میں پہلے یہ دیکھو کہ محمد کی شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ آدم جی مولا فرمائے حکم ہے یا اللہ ہے کوئی نہیں، دیاں کی پیسہ کوئی نہیں، پلے تیلا کوئی نہیں، روپیہ کوئی نہیں، ایک میں ایک حبہ جنت ہے کی دیاں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر بندہ اس جملے تے نہیں بولے دا، صرف وہ بولے دا جڑا حضور دی ذات تے چل دے پھر دے درود و سلام پڑھن والا ہے، بس وہ بندہ اونوں میں دعوت دیاں دا، اس تے بولیا جے استقبال کریا جے۔ آدم جی مولا فرمایا حق مہر دے یا اللہ پلے کھ نہیں کی دیواں؟ اللہ نے مسکرا کے جویں او دی شان دے لائے تے او دی رحمت مسکرا کے فرماندی ہے آدم جی مولا فرمایا حق مہر حقاں نوں دینا تے کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، میرے یار دے 10 باری درود و سلام پڑھ دے تیرا حق مہر ادا ہو جائے۔ اما حوا تے باپ آدم انہاں دے نکاح دا حق مہر مصطفیٰ دا درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ خان دی ذمہ داری ہے میری، حوالہ نہ ہوئے بٹ صاحب ویڈیو ریکارڈ پہ کر دیں میں مکر نہیں سکتا، پاویں 10 سال بعد یہ جملہ لاؤ، حوالہ بھی خان دی ذمہ داری میری ہے، منان دی ذمہ داری نہیں۔ آدم تے اما حوا پوری انساناں دے ماں تے باپ نے تے ماں تے پیو دا حق مہر نبی دے درود و سلام ہے۔ بندہ کوئی کام چنگا کرے تو لوگ آندے نے بندہ چنگا ہے کیوں؟ اے باپ تے گیا ہے، اے باپ تے گیا ہے، وہ جیڑا درود و سلام نہیں پڑھتا نہ پڑھے، لڑائی جھگڑا نہیں، تو رج پڑھیا کر تاکہ فرشتے بھی آکر تے دنیا دا ہر بندہ آکھے اے اور کسے تے نہیں گیا، اپنے باپ آدم علیہ السلام تے گیا۔ لڑائی جھگڑے دی تے گل ہی نہیں نا، جنہوں نہیں ہوتا وہ نہ پڑھے، تے جڑا مجبور ہے انہوں بھی دعوت نہیں، چونکہ رب نے دعوت ہر بندے نوں نہیں عطا کیتی، مومناں نوں دتی۔ اچھا اور سادی جی گل سمجھاں، شادی ہوتی نا، شادی کسی دے پتر دی تے دعوت نامے کارڈ سدے مسافر لوگ جانے نے بوئے کھڑکانے نے جی فلاں جو حساب دے نا پتر دی فلاں تاریخ نوں شادی ہے تے تانوں ولیمے دی دعوت ہے تے تانوں پوری برات دی دعوت ہے تے بندہ 2 بلائے ہون تے پورا 17 بندے ٹر جاندے نے، یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے۔ بندے 3 بلائے ہونا تو پورا خاندان جانا ہے جی سانوں شادی تے بلائے ہیں، میں کہ سارے میں جی بالکل، میں کہ پھر تے کباڑا ہو گیا اگلے دا۔ میرے جھالاں والے 300 400 بندے دا کھانا بنان تے 50 بندے اضافی بنا سکتے ہیں، ہن 600 جتھے آ جائے اوکھا کام ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال، آقا فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ زبان اور پاؤں سے محفوظ رکھے، یعنی کہ ہاتھ زبان پاؤں ان تکلیف نہ انہوں دیتی جائے، تو یہ بھی تو تکلیف ہے بلائے 2 ہون تے جائے پورا ٹبر، یہ بھی تو ایک تکلیف ہے نا، مسلمان نو خیال کرنا چاہیے۔ انج شریف لوگ نہیں کرتے، فرما دی سبحان اللہ۔ دیکھو اج جمعہ کوئی عجیب جہا ہو رہا ہے، شاید تساں دی صحت تے نالاں گزرتا پیا، لیکن گل سونی ہے ذرا سبحان اللہ۔ تو جو فرمانا شادی بیاہ ہو گئے نا تو بندہ دعوت دیتا ہے، دعوت شابت تے سارا چک سواری بڑی وڈی شادی تے روپیال مارکی یا نشیمن چ ٹر جائے، یا پر اپنے آپ ایک مارکی کھلی نویں یا وہ اگاں ٹر جائے جی، بندے آتے ہیں جی نگاں جا کے نا جو مارکی بک کرو تاکہ ویڈیو صحیح بن جائے، یعنی یہ بھی ایک شغل ہے۔ کیا جدو ویڈیو نہیں سن نکاح نہیں سن ہوتے چنگے ہوتے سن، خدا دی قسم
اے جینے جو سیانے بندے بزرگ بھی بیٹھے ہو کوئی تواڈے چو شاید ایک ادھا بندہ ہوئے جنہیں کیتا ہوئے تے کئی ایسے نے چاہ بڑا ہوندا جی ویڈیو بھی بنے ہر پوز مس نہیں ہونا چاہیے تصویراں بنائی جاؤ بعد چ ویندے ایک واری بھی نہیں اکثر ایویں پے ہے کم لکھاں روپیہ لا چھڑیا تے جی آکھے نا جی مسیت دیاں کارپیٹاں پوانیاں نے تے تھوڑا جہا تابل ہو جائے تے لکھ واری سوچ رہا مسیتے دین پینا یہ بھی اسی تو مسلمان ہیں تے یہ تساں توجہ فرمانی ہے کارپیٹ دا میں بالخصوص نہ اس کو لیا کہ اساں انشاءاللہ پوانیاں نے یہ تے پوانیاں نہیں صرف پانیاں نے تے پانیاں بھی تساں نے اچھا بولو ایک بار سبحان اللہ توجہ فرمانا ذرا بڑی مہربانی بندہ دعوت دیتا ہے وہ میں کہ جی چارہ چک سواری مارکی چاہیا تو سانو مسکینہ تو بھی مولویہ میں پھر بلا لیا جاندہ جی نے دعا کرنی ہے تو وہ صحیح بھی تے میں کہ یار تو نہیں گیا تیری تے حالاں وہ جدہ دولہ ہے نا جس کار دولہ رہتا ہے وہ دی دیوار تے تیری دیوار بالکل سانجی ہے ایک دیوار ہے نیکسٹ ڈور ہے تینوں تو نہیں گیا وہ آندہ جی مینوں باقیاں تے بڑی دعوت ہے تو مینوں کسے دعوت نہیں دیتی مینوں تو کسے بلایا ہی نہیں تو میں کیا اللہ والیا کوئی نہیں جتھے یہ نہیں کھا گئی ہے تو ایک یتیم ہو ٹور جاندہ انہیں آکھا مینوں دعوت نہیں دیتی میں کہا لڑائی جھگڑے دی گل کوئی نہیں جڑا آندہ درود و سلام نہیں پڑھنا لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا تو جو میرے رکھے جائے جب دے گا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا جڑا آندہ میں بالکل ہی نہیں پڑھنا اللہ نہ پڑھ ایسی بجا میں کہا درود و سلام کی دعوت بندے نو ہر بندے نو رب نہیں دیتی اللہ نے انہوں دیتی ہے جڑا ایمان والا ہے سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والو او مومنو ہر بندہ نہیں صرف مومن یا اللہ کریے کہ فرمایا درود بھی پڑھو محمد کی ذات کا سلام بھی پڑھو پڑھ لئیے درود سلام سارے مومن ہیں نا پڑھیے سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ اسی جو اٹھ لیا پہلے یا چل لیا پھر لیا کوئی آنے یا نبی سلام شروع کی دیئے تھے ایک وجہ کے سامنے کھڑی مطابق 12 منٹ ہو گئے اتنا ٹائم اس گل کو سمجھان تے ملا دیتا ہے کہ ہر بندہ درود و سلام نہیں پڑھتا صرف وہ پڑھتا ہے جنہیں دل اندر نبی دا پیار ہوئے نبی دا ایمان ہوئے ہر بندہ ہر اور سادہ کر دینا حضور کی ذات میں ہر بندہ درود و سلام نہیں پڑھتا صرف وہ بندہ درود و سلام پڑھتا ہے جنہی ماں نے محمد دے ناتے اپنے پتر کو لوری دے کے پالے آئے جدی دادی نے اپنے پتر کو لوری دے کے نبی دے ناتے پالے آئے بزرگ بھی پڑھو نوجوان بھی پڑھو ایک باری سارے محبت نال عقیدت نال آواز آئے بولو یا نبی سلام علیکہ یا رسول تسی نہیں پہ پڑھ دے صرف میں تے تسی نہیں پہ پڑھ دے ایک درود و سلام جامعہ اسلامیہ شرقیہ اندر ہر اولا نمازی نہیں پہ پڑھنا ایک درود و سلام ہر نبی پاک نے امتی نے پڑھے آئے حضور نے ہر دیوانے نے پڑھے آئے امت وچوں کچھ خاص لوگوں میں نے بڑے بڑے بریاں پڑھے آئے بڑے بڑے غوثاں پڑھے آئے بڑے بڑے کتبہ پڑھے آئے بڑے بڑے بدالت بڑے بڑے اولیاء پڑے ایک ایک وری دی گل کرا کر نبی ہو جانی ہے میں دور لے کے جانا چاہتا میں کھڑی کے بابے کو لے کے جانا چاہتا اور مولوی دی گل ہوئے نہ من ولی دی گل ہوئے من جا چونکہ ولی اپنے کولو نہیں بول جا ولی رب کی رحمت کے کرم نال بول رہے میرے کریم آقا
حضرت خلیل تاجدار علیہ رحمت الرحمن بول کے فرماتے ہیں تسی درود پڑھیا کرو سلام پڑھیا کرو پھر کی ہو گیا چند منہ ٹکاوے نہیں پڑھتے تھے پھر کی ہے میاں صاحب نے بنے کرتے ہیں بول کے فرمایا محمد بخش ملاد اللہ اپنی رحمتہ دا نزول فرمائے لکھاں کروڑا اربا فرما اپنی رحمتہ دے برکتہ دا نازل فرمائے حضرت میاں صاحب بول کے فرمانے لکھ ہزار نمازاں پڑھی اگلے جمعے کل سٹارٹ کر لوانے حضرت اس حدیث کے راوی حضرت جعفر بن سمرہ میرے نبی علیہ السلام کا صحابی ہے آپ بول کے فرمانے رہے الفاظ سننا حدیث کے مجھے تو یاد کیا میں مولوی شیری پڑھ گیا میں محمد دا فرمان پڑھ لگا مسلم شریف تو حدیث پڑھ لگا حوالہ بھی کیا دینا دو کتابہ دا مسلم شریف ایک سے حاصلہ بھی بہت بڑھ کتاب تجھی کتاب امام ولیدین تبریزی علی رحمت الرحمن کی مشکات المصابی تمہاں حدیث کتابہ اندر حدیث نہ آوے چوری چوری کرے حد تک تو نبی شریعت کے مطابق ہے اگر خطیب منبر پہ بیٹھ کے غلط بیانی کرے زبان کٹو کل سچی ہوئے تے من جاؤ ہزار من مٹی دے تھلے ٹو جانے کسے جمعے قبیلے کھڑے کھمڑی ہونا قبر اندر محمد دے درود و سلام نے کم ہوئے حدیث کے جملے سوئے یہ آن جعفر بن سمرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا عارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ کان یسلم علیہ کان یسلم علیہ قبل ان ابعث قبل ان ابعث قبل ان ابعث انی العارف العار او کما قال علیہ السلام جعفر بن سمرہ فرمانے میں میرے نبی نے فرمایا لوگوں لوگوں میں اس پتھر کو جاننا یا نبی اللہ کے اس پتھر کو اللہ فرمانے میں انہاں پتھر کو جاننا کہ تو میں مکہ دیا کریاں تو باہر نکلتا سا مکہ دے جنگل دیا باہر کر جب چلتا سا حضور کہتے ہیں میں انہاں پتھر کو جاننا میرے کلمہ پر میرے اعلان نبوت تو پہلا اعلان نبوت تو پہلا قبل ان ابعث قبل ان ابعث اعلان نبوت سے قبل اللہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت تو پہلا میں انہاں پتھرہ کو جاننا جنہیں محمد نے بول کے کہنے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ اگر پتھر سلام پر محمد انہوں جان دے اے غلام پر نبی کیا ہوئی جاننا تاہیے تے مل کی آواز آئی یا نبی محبت نال پتہ لگ جائے دیوانے بیٹھے ہیں کوئی بندہ چپ نہ رہے مل کی آواز آئے یا